الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام اور امت مسلمہ کی تاریخ کے سلسلے میں یہ چند تقاریر کا جو پروگرام چل رہا ہے، پہلی دو تقریریں اصولی مباحث پر مشتمل تھی۔ بعثت انبیاء کا عمومی مقصد کیا ہے اور خاتم النبیین، آخر المرسلین، سید الانبیاء اور اکمل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی امتیازی کیفیات کیا ہے، کیونکہ اسی کے پس منظر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارنامہ حیات ہے اس کو صحیح طور پر اسیس کیا جا سکتا ہے۔ تین باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ ختم نبوت کا ایک مظہر تو یہ ہے کہ ہدایت خداوندی اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گئی، الہدا کی صورت میں، قرآن حکیم کی صورت میں آسمانی ہدایت ہمیشہ ہمیش کے لیے، ابد الآباد تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اور اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ۔ ان قرآن مجید سے متعلق ان دونوں امور کا براہ راست ربط ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا دوسرا مظہر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل دین عطا کیا گیا، مکمل نظام زندگی۔ انسان کی اجتماعی زندگی کے جتنے گوشے، جتنے پہلو ہیں اور اس میں گوناگوں قسم کی جو پیچیدگیاں تمدن اور تہذیب اور حیات اجتماعیہ کے ارتقائی مراحل کے دوران پیدا ہوتی چلی گئیں، ان سب کا ایک متوازن اور معتدل حل، ایک نظام عدل و قسط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی شکل میں دیا گیا۔ اور آپ کا فرض منصبی یہ قرار پایا کہ اس نظام عدل و قسط کو بالفعل قائم کر کے دکھائے تاکہ نوع انسانی پر حجت صرف اس اعتبار ہی سے قائم نہ ہو کہ جو ہدایت خداوندی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، انفرادی سیرت و کردار کا معاملہ، صرف اسی کے ضمن میں کامل ہدایت ملی ہے، بلکہ نوع انسانی پر اتمام حجت اس صورت میں بھی ہو جائے کہ نظام اجتماعی سے متعلق بھی جو ہدایت دی گئی اس کا بھی ایک عملی نمونہ دنیا میں قائم کر کے اور چلا کر دکھا دیا۔ وہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، وہ کوئی نظری تعلیم نہیں ہے کہ جو قابل عمل نہ ہو۔
بلکہ وہ قابل عمل ہے، وہ دنیا میں قائم ہوا ہے، ایک بڑے وسیع و عریض خطے پر قائم ہوا ہے، اور وہ چلا ہے، اور اس کی برکات کا دنیا نے بچشم سر مشاہدہ کیا۔ تیسرا پہلو ختم نبوت کا یہ، جس کے لیے میں نے آج 2 آیتیں پڑھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی اور رسول اور آخری نبی اور رسول ہیں جن کی بعثت علی الاطلاق پوری نوع انسانی کے لیے۔ آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے نہیں۔ ویسے بھی ظاہر ہے کہ انسانی تمدن، ذرائع رسل و رسائل، حمل و نقل کے ذرائع ابھی اتنے تھے ہی نہیں کہ کسی ایک دعوت پر پوری نوع انسانی کو مجتمع کیا جا سکتا۔ لہذا نبوتیں ریجنل بھی تھیں اور موقت بھی تھیں۔ ایک علاقے میں ایک نبی آئے، انہوں نے دعوت دی، اسی قوم کو خطاب کیا، یا قوم یا قوم، حضرت نوح ہو، حضرت ہود ہو، حضرت صالح ہو، حضرت لوط ہو، حضرت شعیب ہو، قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے یا قوم، اے میری قوم کے لوگ۔ اس کے بعد دوسرے رسول آئے، یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور سے متصلاً قبل حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مسیح اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین تقریباً 6 صدیوں کا وقفہ ہے، اور یہ وقفہ نبوت و رسالت کا بھی وقفہ ہے جس کو فترت اولا کہتے ہیں۔ ان 6 صدیوں میں نبوت کا دروازہ بند رہا ہے اور پھر ایک مرتبہ کھل کر ہمیشہ کے لیے بند ہوا، اس لیے اس کو فترت اولا کہتے ہیں۔ آخری فترت نبوت کی حضور پر ہوئی، اور اس سے پہلے تمہیداً یہ 600 برس بھی ایسے گزرے ہیں کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی نبی اور رسول نہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام ہے متصلاً قبل، ان کے بارے میں ایک مغالطہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عیسائیت جیسے کہ دنیا میں آج وہ موجود ہے، وہ ایک بین الاقوامی مذہب بن گیا، تو اس کے اعتبار سے مغالطہ ہو سکتا ہے کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت جو ہے وہ کسی خاص قوم کی طرف نہیں تھی۔ اس کی اصلاح کر لیجئے، اس مغالطے کو دور کر لیجئے۔ قرآن مجید بھی تعین کے ساتھ کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت مسیح علیہ السلام رسول تھے صرف بنی اسرائیل کے، اور لطف یہ ہے کہ یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں، میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا، یہ الفاظ اب بھی موجود ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اپنے حواریین کو بھیجا ہے تبلیغ کے لیے، بڑا پیارا خطبہ ہے جو اس وقت انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، ہدایات دی۔ اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن وہ ہدایت میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو نہ سناؤں۔ بڑا پیارا جملہ ہے، تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم کرو، میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں لی، تم بھی اپنی دعوت و تبلیغ کی کسی سے اجرت وصول نہیں کر سکو۔ ساتھ ہی واضح طور پر ممانعت کی ہے اس نے، بلکہ وہاں ایک تشبیہ ہے جو ویسے تو کچھ گراں گزرتی ہے کہ کوئی شخص اپنے بچوں کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالا کرتا۔ میرے پاس جو پیغام ہے وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، لہذا یہ دعوت صرف ان تک محدود ہے۔ یہ اصل میں سینٹ پال نے جہاں دین عیسوی جو اصل دین تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا، اس میں جہاں اور تغیر و تبدل کیا ہے تو یہ تبدیلی بھی اس نے پیدا کی، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس گروہ انبیاء اور رسل میں پہلے اور آخری نبی اور رسول ہیں
کہ جن کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کی طرف علی الاطلاق. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اور ایک خطبے میں آپ نے اس کی وضاحت کی ہے، نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے، اور معلوم ہوتا ہے یہ بالکل ابتدائی دور کے خطبات میں سے، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. لوگوں میں اللہ کا ایلچی ہوں، پیغام بر ہوں، رسول ہوں، تمہاری طرف بالخصوص. مخاطب ہے اہل عرب، اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بعثت خصوصی کی حد تک جو ذمہ داریاں تھیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم پچھلی تقریر میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ بنفس نفیس مکمل فرما. دونوں کام کر دیے. دو ہی چیزیں تھیں جو دے کر بھیجے گئے. الہدا قرآن حکیم گواہی لے لی خطبہ حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں، اور جواب لے لیا 3 مرتبہ. حضور کی عام عادت شریفہ تھی، آپ بات کو دہرایا کرتے تھے 3 بار. ظاہر بات ہے کہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، مجمع ہے، ایک طرف داہنی طرف رخ کر کے بات کی، ایک دفعہ سامنے رخ کر کے بات کی، ایک مرتبہ بائیں طرف رخ کر کے بات کی، تو عقلاً اور منطقی طور پر بھی سمجھ میں آتی ہے. تو 3 مرتبہ آپ نے کہلوایا ہے، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت، حق خیر خواہی ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا. اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے. یہ بھی 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد. پہلی بات تو مکمل. یہ قرآن میرے پاس امانت تھا، اب تمہارے پاس امانت ہے. میں نے پہنچا دیا تم تک، تم پہنچاؤ پوری نوع انسانی تک. اس قدر جامع کلمہ ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. اس قدر جامع الفاظ ہیں. اس غائب میں وہ بھی آ گئے، اس وقت جتنے لوگ کرۂ ارضی پر تھے وہ بھی موجود اس کے اندر شامل، اور اس غائب کے لفظ میں تا قیام قیامت جتنے انسان دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں تب بھی وہ بھی شامل ہو گئے. وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب تمہارے ذمے یہ امانت میرے کاندھے سے اتری اور تمہارے کاندھے پر. دوسرا پہلو ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اس اعتبار سے بھی ظاہر بات ہے کہ صرف جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے دین کا غالب کر دینا، اس سے بعثت نبوی کا مقصد بتمام و کمال پورا نہیں ہوا، جب تک کہ اسی طرح پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے. چنانچہ اس اعتبار سے اپنے مقصد بعثت کے اس بین الاقوامی فیز کا آغاز حضور نے بنفس نفیس کیا، اور یہ ہے در حقیقت میری آج کی گفتگو کا موضوع. اس لیے کہ جس کا آغاز آپ نے فرمایا اس کی تکمیل کی طرف پیش قدمی ہوئی دوران خلافت راشدہ. تو خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیسے فرمایا. اس سے بھی پہلے میں چند منٹ لوں گا. پچھلی تقریر میں ایک بات رہ گئی. عرب میں جو یہود آباد تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ حنین، یہ 6 لینڈ مارکس ہیں عرب کے حد تک
جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اللہ کے دین کا غالب ہو جائے. اور اس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سن 9 ہجری کے حج کے وقت اعلان فرما دیا گیا ان آیات کا جو سورہ توبہ کے آغاز میں ہے کہ براۃ من اللہ و رسولہ. مشرکین کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، صرف 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے. جسے اسلام قبول کرنا ہے وہ کر لے، اور جسے اپنے کفر اور شرک پر اڑے رہنا ہے وہ جہاں سینگ سمائے چلا جائے. اس جزیرہ نمائے عرب میں اب کوئی گنجائش نہیں. کھلا اعلان کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں تو اے مسلمانوں قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ. یہ معاملہ تھا بنی اسماعیل کے لیے یا اہل عرب کے. یہود کے معاملے میں ایک نرمی برتی گئی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ پہلے پوری تاریخ جو ہے اس کو ذہن میں لائیے. مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی آپ نے یہود سے معاہدے کیے، یہ میں ذکر کر چکا ہوں. باندھ لیا انہیں. یہ آپ کے تدبر کا شاہکار ہے. اس کی تعریف اگر آپ پڑھنا چاہیں تو منگمری واٹ کی محمد ایٹ مدینہ پڑھیے، معلوم ہوگا آپ کو کہ کس قدر ٹریبیوٹس اس شخص نے پے کیے کہ تدبر اور دور اندیشی کا شاہکار. جاتے ہی جکڑ لیا یہ. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو نماز پڑھی گئی 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، یہ حکمت خداوندی ہے. اس کا بھی ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہود ابتداءً یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے پیرو ہیں، ہمارے قبلے کا اتباع کر رہے ہیں. لہذا فوری طور پر مخالفت اور اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں مزاحم ہونا یہ نہیں ہوا. ویٹ اینڈ سی کا سا عمل رہا ہے کچھ عرصے یہود کا. اس میں اور پہلو بھی تھے. بہرحال غزوہ بدر جب ہوا ہے تو 2 اعتبارات سے یہود کے کان کھڑے ہوئے. ایک تو اس سے متصلاً قبل تحویل قبلہ ہو گیا. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر دو. کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو بالکل نئی شریعت ہے، نیا قبلہ، نیا مرکز، نئی امت. دوسرے بدر کی فتح نے ان کو بھی اب پوری طرح محسوس کرا دیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب ایسا نہیں ہے کہ جسے نظر انداز کیا جا سکے. 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. ان میں بنو قینقاع جو تھے ان کا پیشہ زرگری تھا، سب سے زیادہ امیر بھی تھے اور اتفاقاً سب سے زیادہ بہادر قبیلہ بھی ہے. لہذا سب سے پہلے انہوں نے اقدام کیا. غزوہ بدر کے فوراً بعد ان کو جو طیش آیا ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی. مسلمان نے جوش حمیت میں اس یہودی کو قتل کر دیا، انصاری صحابی نے. یہودیوں نے ان انصاری کو شہید کر دیا. اب وہ معاملہ جو ہے بڑھا، جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا. 15 دن کا محاصرہ ہوا اور اس کے بعد ان کو وہاں سے جلا وطن. پہلا قبیلہ بنو قینقاع کا، وہ تو غزوہ بدر کے فوراً بعد نکل گیا. غزوہ احد کا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے بعد تو صورتحال بڑی مخدوش ہو گئی تھی. دشمنوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے کہ ایسی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ بھی انسان ہی ہے. 70 اگر مکے کے مشرک مارے گئے تھے میدان بدر میں تو 70 مسلمان شہید ہو گئے دامن احد میں. وہ جو حوصلے ان کے بڑھے تو بنو نذیر نے یہی حرکت کی، سازش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. یہ چیز جو ہے تمہید بن گئی ان کی جلا وطنی کی. دوسرا قبیلہ جو ہے وہ غزوہ احد کے فوراً بعد جلا وطن کر. تیسرا قبیلہ رہ گیا بنو قریظہ کا. ان کے ساتھ
بڑی نرمی برتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے اچھے تعلقات رہے تھے انصار کے ساتھ. حضرت سعد ابن معاذ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے روابط تھے. لیکن غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے بدعہدی کی. وہ تو حکمت خداوندی مشیت عزدی اس کا فیصلہ کچھ اور تھا، ورنہ اس قدر خطرناک سچویشن بن چکی تھی. 12,000 کا لشکر باہر، اور بنو قریظہ نے صاف کہہ دیا کوئی عہد نہیں ہے ہمارے اور محمد کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد ابن معاذ جو ان کے حلیف اور بہت ہی قریبی تعلق رکھنے والے تھے وہی گئے تھے حضور کے حکم سے، اور وہ واپس آئے. حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر ایسی ویسی بات ہو تو مجمع عام میں نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو. تو اشارے کے نائے سے آ کر انہوں نے بتا دیا کہ وہ بدعہدی ہو. لہذا غزوہ احزاب کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، اور اس بدعہدی کی ان کو سزا دی گئی. ان کے جتنے بھی قابل جنگ جتنے بھی مرد تھے ان کو قتل کیا گیا، اور باقی جو ہے جلا دیا. مدینے سے یہود کا استحصال ہے. اس کے بعد ان کا مرکز بن گیا خیبر، پہلے سے بھی بہت بڑا ان کا گڑھ تھا، اور یہ جو سب قبیلے گئے ان کی جمعیت وہاں بن گئی. وہاں کی ریشہ دوانی جو ہے، اور اس مرکز کو ختم کرنے کے لیے سن 6 کے اواخر میں یا سن 7 کے اوائل میں حضور نے خیبر پر حملہ کیا اور اس کو بھی فتح کیا. گویا کہ اندرون ملک کی حد تک، جزیرہ نما عرب کی حد تک، ایک طرف مشرکین کا استحصال مکمل، یا یوں کہیے کہ شرک کا استحصال مکمل، دوسری طرف یہود جو ہے ان کی طاقت بھی ختم ہو چکی. البتہ ان کے ساتھ رعایت یہ برتی گئی کہ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اگر یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہے تو ان کو قتل نہیں کیا جائے. یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے کہ اہل عرب کو یہ رعایت نہیں دی گئی. ان کے 2 ہی آلٹرنیٹو تھے، یا اسلام قبول کرو اور یا قتل کر دیے جاؤ. تیسرا امپلائڈ تھا اس میں سے کہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ تو چلے جاؤ، ملک میں رہ نہیں سکتے. لیکن یہود کو یہ رعایت دی گئی چاہے تو اسلام قبول کر لیں، ہمارے برابر کے بھائی، برابر کے حقدار. اور اگر یہ نہیں ہے تو اگر وہ چھوٹے ہو کر رہیں اور جزیہ دیں تو وہ ذمہ کی حیثیت سے اسلامی مملکت میں رہ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو میری پہلی 2 تقریریں تھیں اسی میں اس کا جواب دی. جس کی طرف براہ راست بعثت ہوتی ہے کسی رسول کی، جس قوم میں سے وہ ہوتا ہے، جس کی زبان بولتا ہوا آتا ہے، اس قوم کو پھر کوئی رعایت نہیں دی جاتی. دوسری قوم کے لیے کوئی رعایت ہو سکتی ہے کہ اس کے اور ان کے مابین کوئی حجاب طاری ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں سے امیین میں سے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اہل عرب پر تو اتمام حجت ہو گیا بتمام و کمال. ان کے لیے اب کوئی رعایت نہیں، کوئی کنسیشن نہیں. ان کو تو اب 2 ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا، یا اسلام قبول کریں اور یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے. البتہ یہ ہے کہ یہود کے ساتھ یہ رعایت کی گئی، اور یہیں سے سمجھ لیجئے اسی پر قیاس کیا گیا ہے بعد میں دوران خلافت راشدہ کہ جتنی اقوام ہیں دنیا کی وہ اسی قاعدے کے تحت ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ اسلامی کی یہ بڑی نمایاں ایک بات ہے کہ خلافت راشدہ کے دوران جب مسلمان نکلے ہیں تو ان کی طرف سے 3 باتیں ہمیشہ پیش ہیں. اسلام لے آؤ ہمارے بھائی ہو، تمہاری ملکیتیں برقرار، تمہارا مال تمہاری جان اتنی ہی محترم ہوں گے جتنے کہ کسی مسلمان کی جان اور مال کا احترام، کوئی فرق نہیں. اگر یہ نہیں کرتے تو جزیہ دو، چھوٹے ہو کر رہو. اس لیے کہ جو نظام ہے یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور پر قائم نہیں رہنے دیا جائے. اس لیے کہ اجتماعی نظام حجاب بنتا ہے انسان کے اور اللہ کے مابین.
فاسد نظام، غلط نظام، ظالمانہ نظام، یہ انسانوں کو جکڑ لیتا ہے اپنے اس ظالمانہ نظام میں، اور وہ حجاب بن جاتا ہے، پردہ بنتا ہے، وہ دوری اور بعد کا سبب بنتا ہے اللہ اور بندے کے مابین۔ لہذا اس نظام کو، غلط نظام کو شٹر کر دیا جائے گا۔ اگر مسلمان میں طاقت ہے اور پھر بھی وہ کسی غلط نظام کو دنیا میں گوارا کرتا ہے تو یہ در حقیقت اس کے ایمان کے منافی۔ یہ بات دوسری ہے کہ اس میں طاقت نہ ہو، لیکن بس پڑتے طاقت کے ہوتے ہوئے کسی غلط نظام کو برقرار رکھنا، ذہن میں رکھیے اس کو، فرد کو کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنا مذہب ترک کرے اور اسلام قبول کرے، فرد کو پوری آزادی، لا اکراہ فی الدین، لیکن نظام اجتماعی کوئی بھی اللہ کے دین کے سوا اگر دم میں دم ہے مسلمان کے اور اس میں طاقت ہے تو وہ گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کے خلاف ہو جائے۔ یہ بعثت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کا فرض بن سکے۔ چنانچہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے صاف لکھا ہے، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، بڑی اہم اور مارکت العرا تصنیف، ضرورت ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ یہ جس قسم کی تقریریں ان ایام میں ہوتی ہیں اور خلفائے راشدین سے اور صحابہ کرام سے جس طرح کا ایک بودھ اور سوء ظن تاریخ کی ایک غلط تعبیر کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے، اس کے ازالے کے لیے یہ دو کتابیں بڑی اہم ہیں اور مارکت العرا ہے، حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء اور قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین رضی اللہ تعالی عنہما۔ بہرحال یہ تھی تمہید۔ اب آپ چلیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے بین الاقوامی فیز کا آغاز کیسے کیا؟ سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ سمجھنے کی ہے اور بہت اہم ہے حکمت تبلیغ کے اعتبار سے، یہ چیز ناممکن نہیں تھی کہ جیسے ہی حضور نے مکے میں اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، کوہ صفا پر واز فرمایا، اسی وقت آپ خطوط بھی لکھ سکتے تھے، قیصر کو، کسریٰ کو، مقوقس کو، نجاشی کو، رؤسائے یمن کو، یمامہ کو، کوئی بات مشکل نہیں تھی۔ لیکن یہاں تدریج دیکھیے، جب تک کہ جزیرہ نمائے عرب میں حضور نے اپنے قدم مضبوطی سے جما نہیں لیے، صلح حدیبیہ در حقیقت علامت ہے اس کی کہ قریش نے حضور کو تسلیم کر لیا۔ صلح حدیبیہ کی سب سے اہمیت جو ہے بڑی، وہ اسی اعتبار سے، چاہے بظاہر حضور نے دب کر صلح کی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کیسے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں پیچ و تاب، اور اکثر صحابہ میں پیچ و تاب تھا، لیکن اس کی اصل جو فتح ہونے کی بات ہے اس میں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ اس اعتبار سے تھی کہ اس اقدام سے گویا کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مان لیا کہ آپ کی اب یہ حیثیت ہے کہ ہم آپ سے مصالحت کر رہے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پاور ٹو ریکن ود، ماننا پڑا ہے کہ وہ ایک قوت ہے جن کو تسلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ موقع ہے کہ اب حضور نے اندرون ملک ایک حد تک اپنے مشن کی گویا کہ تکمیل کا جب مرحلہ قریب آ گیا ہے، تب آپ نے اب خطوط لکھے۔ یہ ہے حکمت تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 13 برس تک کنسنٹریٹ کیا ہے صرف ایک شہر مکہ پر۔ سن 10 نبوی میں پہلے سفر کیے ہیں طائف کے یا کہیں اور کے، ایک سفر اور بات ہے، لیکن اسی سن 10 میں، جب تک کہ مکے نے گویا کہ فیصلہ نہیں کر لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا، اس وقت تک آپ نے مکے سے باہر قدم نکالا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینے میں جب تمکن عطا فرما دیا تو پھر پورے 6 برس وہ جد و جہد چلی ہے اندرون ملک عرب، یہاں تک کہ وہاں وہ حیثیت حاصل ہو گئی، تب آپ نے اب نامہ ہائے مبارک لکھا۔ آپ کے دعوتی خطوط گئے قیصر روم کو، کسریٰ عظیم فارس،
مقوقس شاہ مصر، نجاشی شاہ حبش، رؤوسا یمن، حارث غسانی رئیس شام، آس پاس جتنے بھی چاروں طرف جتنے بھی یہ حکمران اور سلاطین تھے، ان سب کی طرف آپ نے دعوت نامہ۔ کسریٰ کی بدبختی، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر گئے، وہاں طیش میں آیا، شہنشاہوں کا شہنشاہ یہ کون ہے؟ اور ذہن میں رکھیے وہ عربوں کو اپنی رعیت سمجھتا تھا، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عربوں کی اس وقت کوئی سیاسی حیثیت سرے سے تھی، دو سپر پاورز تھیں، سلطنت روما، سلطنت کسریٰ۔ عرب کے جتنے زرخیز علاقے تھے سب ان کے پاس تھے۔ عراق عرب زرخیز ہے، اس پر ایرانیوں کا تسلط۔ شام عرب، یہ دونوں یہ ملک عرب ہیں، شام عرب، عراق عرب۔ شام عرب پر رومیوں کا تسلط، باقی درمیان میں ہے کیا؟ الربع الخالی، یا تو وہ لقودق صحرا ہے یا حجاز کی یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ نیچے جائیے تو اب یمن زرخیز علاقہ تھا، اس پر بھی ایران کا قبضہ۔ عرب کی حیثیت صرف اس طرح کی تھی کہ جیسے کچھ آزاد قبائل ہوا کرتے ہیں بس، کہ ہمیشہ حکومتیں جو ہوتی ہیں اسٹیبلشڈ، وہ ان کے ساتھ زیادہ تعارف نہیں کیا کرتی، نہ ان کے ہاں کوئی زرخیز علاقہ ہے، ویسے یہ آزاد قبائل ہیں، یہ اپنے رہن سہن پر رہیں۔ یہ ضرور ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہیں ہمارے زیر اثر۔ لہذا کسریٰ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو میری رعیت میں سے ہے، اور اس نے ایسی گستاخی کی، مجھے خط لکھا۔ اور عرب کے قاعدے کے مطابق اس خط میں پہلے نام جو تھا وہ حضور کا تھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ عظیم فارس۔ حالانکہ شہنشاہوں کو جو درخواستیں پیش کی جاتی ہیں تو اس میں تو بحضور، فیض گنجور، پہلے تو ان کے القابات آتے ہیں، جو لکھنے والا ہے خط وہ کہاں اپنا ذکر کر سکتا ہے؟ اس قدر طیش میں آیا، خط پھاڑ دیا۔ اور ایک حکم بھیجا یمن سے جو گورنر تھا بازان، کہ یہ کون ہے پاگل انسان، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو گرفتار کر کے فوراً ہمارے یہاں پیش کرو۔ اس نے 2 آدمی بھیجے، حضور کی خدمت میں پہنچے، بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو بتا دو کہ اسلامی حکومت اس کے دارالحکومت تک پہنچ جائے گی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رات حضور نے انہیں ٹھہرایا اور صبح خبر دے دی کہ جاؤ وہ تمہارا رب مر چکا ہے، قتل ہو چکا ہے، اس لیے کہ اسی رات قتل کر دیا گیا۔ خسرو پرویز شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہوا اسی شب، اور حضور نے خبر دی کہ جاؤ تمہارا رب قتل ہو چکا ہے۔ یہ تو ہوا ایران کے ساتھ معاملہ۔ قیصر روم کے دربار میں گئے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو انتہائی خوبرو خوش شکل تھے۔ ان کا ذکر آتا ہے خاص طور پر اس پہلو سے کہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے حضور کی خدمت میں تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ نامہ مبارک لے کر گئے۔ حارث غسانی اصل میں یہ شام کا کہ جو امراء تھے یہ ایسے ہی تھے جیسے فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں، سلطنت روما کے بعد گزار، لیکن اپنے اپنے علاقوں میں انہیں گویا کہ ایک طرح کی آٹونومی حاصل۔ اس کو خط دیا، اس نے بھیج دیا، اس لیے کہ قیصر آیا ہوا تھا بیت المقدس اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے اور شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیت المقدس میں۔ اب یہ بھی ذرا 2 منٹ لگیں گے، ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو 2 سپر پاورز تھیں، کئی صدیوں سے ان کے مابین ایک رسہ کشی ہو رہی تھی کہ کبھی سلطنت روما کا پلڑا بھاری ہوتا تھا،
اور سلطنت کسریٰ کو پسپائی اختیار کرنی پڑتی. کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے اور رومی پیچھے ہٹ جاتے تھے. یہ شام اور ترکی کا علاقہ، شرق اردن کا علاقہ، یہ جھولا جھولتا تھا کہ کبھی وہ سلطنت کسریٰ میں شامل ہو گیا، کبھی سلطنت روما میں شامل ہو گیا. اب صورت یہ تھی کہ رومی تھے عیسائی اہل کتاب، ایرانی تھے آتش پرست مشرک. تو مکی دور میں یوں سمجھا جاتا تھا مکے میں کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں تو ہیں نصارا کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ، اور مشرکین مکہ کے قریب تر تھے مذہبی اعتبار سے یہ ایرانی. اور ہوا یہ کہ اس زمانے میں ہرقل کو، جو اس وقت قیصر روم تھا، ایک بڑی شرمناک شکست ہوئی ایرانیوں کے ہاتھ. نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکوں نے گھی کے چراغ جلائے اور بغلیں بجائیں کہ دیکھو مسلمانوں، وہ تمہارے جو ہیں اہل کتاب وہ پسپا ہو گئے، انہیں مار پڑی، انہیں شکست ہو گئی، اور جو ہمارے قریب ہیں، ہم سے زیادہ قرب رکھنے والے، ان کو فتح ہو گئے اور مسلمانوں کے دل بجھ گئے. بہرحال ان چیزوں کا اثر پڑتا. چنانچہ سورہ روم کی ابتدائی آیات اسی مضمون پر ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہو گیا ہے روم قریب کی سرزمین میں. عرب سے قریب ترین ہی تو سرزمین ہے یہ عراق و عرب. غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، لیکن ان قریب وہ مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب ہو جائیں گے. یہ ہوگا چند سالوں میں، پیشن گوئی ہے، قرآن مجید کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان خوشیاں منائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر شرط کر لی ایک مشرک سے، لیکن حضور کو معلوم ہوا تو وہ مدت اس شرط میں کچھ کم تھی. حضور نے فرمایا بضع جو ہے عربی زبان میں وہ 10 سے کم تک پر آتا ہے، 9 تک پر آتا ہے. تو قرآن کے الفاظ ہے فی بضع سنین، لہذا 9 سال کی کم سے کم شرط رکھو، اس سے کم نہیں. اور ٹھیک 9 سال بعد وہی واقعہ ہو گیا، اور ادھر مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح ہوئی، ادھر قیصر روم کو فتح ہوئی. یومئذ یفرح المؤمنون، اہل ایمان کے لیے یہ دو طرفہ خوشی تھی کہ بدر کی خوشی یہاں، اور ادھر یہ کہ وہ بہرحال اہل کتاب تھے، اللہ کے نام لیوا تھے، کسی نہ کسی درجے میں توحید کے مدعی بھی تھے، اور ان میں ابھی ایک خاصی تعداد میں لوگ ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے یہ جو دین ہے صرف پول والا دین، اس کو اختیار نہیں کیا تھا. موحدین بکثرت موجود. تو اس کو پس منظر کو ذہن میں رکھیے. اس وقت بڑا جشن منایا جا رہا تھا پوری مملکت روما میں. ہرقل خود آیا تھا پیادہ چل کر، پیدل. اس کے راستے میں قالین بچھائے جا رہے ہیں، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے. بیت المقدس وہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے پہنچا. اس زمانے میں یہ حضرت داہیہ کلبی حضور کا خط لے کر پہنچے. حارث غسانی نے قیصر کے پاس پہنچا دیا. اس نے خط پڑھا، بات سمجھ گیا، بہت بڑا عالم تھا، اور عیسائی تو منتظر تھے. ان کے رہبان جو ہیں خاص طور پر، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی رہنمائی جو ہے وہ عیسائی راہب نے کی تھی، اسے دیر نہیں لگی. لیکن اس نے کوشش یہ کی، اس نقطے کو سمجھیے، کہ جس طرح کبھی رومن امپائر نے این ماس مجموعی حیثیت سے عیسائیت قبول کی تھی، اسی طرح اب یہ کنورشن جو ہے اجتماعی طور پر ہو، پوری سلطنت روما اسلام کو قبول کر لے، تاکہ میرا اقتدار برقرار رہے، ہمارا یہ انٹیکٹ رہے پورا نظام، یہ ڈھانچہ، میرا تخت جو ہے وہ اس کو کوئی خطرہ لائے. یہ تھی اصل میں اس کی کوشش، جس کے لیے اس نے پہلے یہ پوچھا کہ کوئی عرب تو نہیں آئے ہوئے ادھر. بتایا گیا کہ قافلہ آیا ہوا ہے، اور اس قافلے کے اب بھی سردار حضرت ابو سفیان ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے.
اور اب ذہن میں رکھیے، اب یہ مقامات تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے سب کے ذہن پر ہیں۔ غزہ، یہ غزہ اسٹرپ جو ہے، غزہ آئے ہوئے تھے ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ، معلوم ہوا کہ ہے ایک عربوں قافلہ آیا ہوا حجاز سے، چنانچہ ان کو بلایا گیا، دربار منعقد ہوا پورے شان و شوکت کے ساتھ، سارے بطارقہ اس نے جمع کر لیے، سارے اپنے نائبین سلطنت جمع کر لیے، بڑے دربار میں اس نے چاہا کہ حق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ مکالمہ عجیب ہے جو اس نے کیا، یہ کون صاحب ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے، ان کے ہاں کبھی بادشاہت تو نہیں تھی۔ اب حضرت ابو سفیان جواب دے رہے ہیں، اور ایک بڑا مزیدار ان کا قول ہے کہ میں قدم قدم پر چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں، کیونکہ اس وقت تک تو مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہرقل مجھ سے اگلوا رہا ہے، وہ پوری جرح جو ہے ایک بڑے ماہر وکیل کی جرح ہے، وہ ایک ایک بات وہ اگلوا رہا ہے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی رسول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا جھوٹ بولوں، لیکن میرے ساتھ چونکہ اور عرب موجود تھے تو اس بات کی مجھے غیرت آئی کہ یہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا ہے، لہذا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ان کا خاندان کیسا ہے کہ شرفاء کا خاندان ہے، ان کے ہاں پہلے کبھی بادشاہت تو نہیں رہی، اس خاندان میں کہ نہیں رہی، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی وہ کھوئی ہوئی بادشاہت کے حصول کے لیے یہ سٹنٹ مذہبی یہ کھڑا کیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اخلاق و کردار ان کا کیسا ہے؟ بہت اعلیٰ ہے، امین ہے، سچے ہیں، ان سے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا نہیں ہوا۔ ان کے پیروکاروں میں اکثریت غربا کی ہے یا امراء کی؟ کہ غربا کی ہے۔ جو ان پر ایمان لے آتا ہے کوئی واپس بھی پھرتا ہے کہ کوئی نہیں پھرتا، اب سچ بولنے پر مجبور ہیں، اور ایک ایک بات جو ہے وہ پورا مکالمہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے ثابت کرتا ہے۔ بطارقہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے نائبین سلطنت بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہرقل کا رخ کیا ہے، تو اب دربار میں شور پیدا، نتھنے پھولے ان کے پادریوں کے اور ان مطریقوں کے، اور اس میں سے شو شو کی آوازیں آنی شروع ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف، گویا کہ ایک نئے مذہب کی حقانیت کا یہاں اس بات کرایا جا رہا ہے۔ یہ چیز تھی کہ جو ہرقل کے لیے پاؤں کی بیڑی بن گئی اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں تم لوگوں کے ایمان کی آزمائش کر رہا تھا کہ تم کتنے کچھ پختہ ہو اپنے دین پر، محروم رہ گیا، ایمان نہیں۔ مقوقس شاہ مصر کی طرف حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، وہ بھی عیسائی تھا، اس نے بھی پہچان لیا، ایمان وہ بھی نہیں لایا، لیکن اس نے بڑے اکرام کے ساتھ معاملہ کیا۔ 2 لڑکیاں حضور کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجی، حضرت ماریہ قبطیہ یہ اصل میں، اور حضرت سیرین، دونوں ایمان لے آئیں، اور حضور نے حضرت ماریہ سے ان کو اپنے حرم میں داخل کیا یا نکاح کیا، یہ بہرحال تاریخی طور پر اس کے بارے میں پوری وضاحت ہمیں نہیں ملتی۔ انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم تولد ہوئے۔ دلدل جو گھوڑا مشہور ہے وہ بھی مقوقس کا بھیجا ہوا تھا ہدیۃً، اکرام اس نے کیا، پہچان لیا، ایمان نہیں۔ حضرت نجاشی ایمان لائی چکے تھے، ہجرت حبشہ کے دوران حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر، جب خط پہنچا تو ان کا میں تو پہلے ہی سے مانا ہوا ہوں، لہذا انہوں نے گویا کہ اس وقت اعلان کر دیا۔ لیکن ایک واقعہ جو ہوا جس نے کہ پورا بعد کا جو تاریخ کا رخ ہے اس کو ایک خاص سمت میں ڈھال دیا۔ شرحبیل بن عمرو یہ رؤوسائے شام میں سے ایک تھا، عرب تھا، غسانی، اس کے پاس حضور کا جو ایلچی گیا حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے طیش میں آ کر انہیں شہید کر۔ سفیر کا قتل جو ہے وہ ہمیشہ سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت بڑا جرم ہے، گویا کہ اقدام جنگ اور اعلان جنگ۔ یہ چیز تھی کہ جو سلطنت روما سے مسلح تصادم کی تمہید بنی۔ حضور نے 3000 کا لشکر تیار کیا، حضرت زید ابن حارثہ کو اس کا علم دیا،
سپہ سالار بنایا اور فرما دیا اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ انصاری وہ عالم سنبھال لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں حضرت جعفر طیار عالم سنبھال لیں۔ بڑے بڑے اس میں صحابہ موجود ہیں، حضرت جعفر طیار سابقون الاولون میں سے، لیکن سپہ سالار بنایا حضرت زید ابن حارثہ کو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ساری اونچ نیچ اسلام ختم کر چکا، یہ قریش کی قرشیت اور ایک غلام، آزاد کردہ غلام، ان کے مابین اسلام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ یہ 3000 کا لشکر گیا ادھر سے۔ اب آپ سوچئے، ذہن میں رکھیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کہیں کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ہماری جنگ روس سے یا امریکہ سے چھڑ جائے، نسبت و تناسب وہی ہے، نتائج پر تو ہماری نگاہ ہی نہیں ہے۔ کلمہ حق کہنا ہے، حق کی گواہی دینی ہے۔ حضور نے ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ جنگ سے پہلے وہی شکلیں، وہ تینوں صورتیں سامنے رکھ دینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ گویا کہ اس پروسیس کو انیشیٹ کیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فیصلہ ہو گیا، ٹکراؤ ہوا، حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، 80 زخم تھے، ایک ہاتھ کٹا ہے، دوسرے ہاتھ میں علم کو سنبھالا ہے، دوسرا کاٹ دیا ہے تو دونوں کے یہ کوہنیوں سے جو حصے تھے ان سے سنبھالا ہے، 80 زخم، لیکن کوئی پیٹھ پر نہیں تھا۔ اب حضرت خالد ابن ولید نے سنبھالا معاملہ، سیف من سیوف اللہ۔ بہرحال فتح کا تو وہاں معاملہ نہیں تھا، لیکن بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر حضرت خالد واپس آئے۔ یہاں مسلمانوں کا عالم جوش جہاد کے اعتبار سے یہ کہ عورتیں باہر نکل آئیں اور خاک ڈالی گئی کہ تم پیٹھ دکھا کر آئے ہو اللہ کی اس جہاد فی سبیل اللہ سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے درست کیا۔ سورہ انفال میں یہ چیز موجود ہے، جان بچانے کے لیے نہیں، لیکن کہیں اگر جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑے، متحرفن اور متحیزن لقتال، یہ صورت بالکل دوسری۔ بہرحال سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ شروع۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے جمادی الاولیٰ سن 8 فتح مکہ سے قبل کا یہ غزوہ موتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی۔ سن 9 میں نفیر عام، ہر مسلمان جو جنگ کے قابل ہے وہ نکلے اللہ کی راہ، وہ جنرل موبلائزیشن جس کو آپ کہیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی یہ اعلان نہیں تھا کہ ہر ایک کے نکلنے کے لیے نکلنا لازم ہے، کبھی نہیں ہوا، کسی جنگ میں نہیں ہوا۔ ترغیب ہے، تشویق ہے، نکلو اللہ کی راہ میں، لیکن لزوم جو ہے پہلی اور آخری مرتبہ حضور کی حیات طیبہ میں سفر تبوک کے موقع پہ۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بھاری ہو، اور اس کے دونوں مفہوم ہیں، چاہے بھاری دل کے ساتھ نکلو، چاہے دلی آمادگی کے ساتھ نکلو، چاہے پورا ساز و سامان ہے تو نکلو، اور اگر ساز و سامان کی کمی ہے تب بھی نکلو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ۔ اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم الٹے زمین کے اندر دھسے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ امتحان کتنا کٹھن تھا۔ مدنی دور میں مسلمانوں کے لیے ایک تو غزوہ احزاب کا وقت اندرون ملک کی سطح پر، بیرونی کوئی طاقت نہیں تھی، اور دوسرا یہ تبوک کا جو مرحلہ آیا ہے یہ عظیم ترین آزمائش کے براہ، سخت گرمی کا موسم تھا، قحط کا عالم تھا،
اب کھجور کی فصل تیار تھی، اگر نکل جاتے ہیں فصل اتارنے والا کوئی نہیں ہوگا، فصل تباہ ہو جائے گی، رسد ساتھ لے جانے کے لیے موجود نہیں ہے، لگ بھگ 700 میل کا یا کم سے کم 500 میل کا سفر طے کرنا ہے، سواری نہیں ہے، پوری سواری سب کے پاس موجود ہے، پھر یہ کہ ٹکراؤ کس سے ہے؟ اب تک تو تھا نا اندرون عرب، چلیے 1 کا 3 سے ہو گیا، غزوہ بدر میں بھی 1 اور 3 ہی تھے، غزوہ احد میں 1 اور 4 ہو گئے، ابتداءً تو 1 اور 3 ہی تھے، لیکن وہ 300 منافقین نکل گئے تو 700 کا مقابلہ 3000 سے، 1 اور 10 کہہ لیجئے کہ غزوہ خندق میں ہو گئے، لیکن یہاں تو کوئی نسبت ہی نہیں، سلطنت روما، لاکھوں کی افواج، تربیت یافتہ افواج، اسٹینڈنگ آرمیز جن کی پوری تربیت ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ یہ بے سر و سامان جن کے ہاں کبھی کوئی قواعد نہیں رہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اہل ایمان کے ایمان کی پوری آزمائش ہو۔ منافقین اب کیا کریں؟ مسلمان اپنے آپ کو شامل کروانا چاہتے تو نکلنا پڑتا ہے، مرتد ہو تو ویسے قتل کیے جائیں۔ ایک عجیب ان کے لیے ان کا مخمصہ جو ہے اس کو آپ ذرا سمجھیے، اور نکلتے ہیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ کبھی کہتے تھے بڑے ہی ناصحانہ انداز میں، لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نہ نکلو، کچھ سوچو ذرا، بڑی سخت گرمی کا موسم ہے۔ جواب دلوایا گیا، قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اب دیکھ لو یا یہ گرمی جھیلو یا وہ گرمی جھیلو۔ کسی نے کہا غرہ ہؤلاء دینہم، ان کی تو مت ماری گئی، کہاں چلیں؟ موت کے منہ میں۔ جواب دلوایا گیا، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، بے وقوفو ہمارے بارے میں سوائے 2 اچھائیوں کے اور کس چیز کا تم تصور کر سکتے ہو؟ حسنیین تثنیہ ہے حسنہ کا، حسنہ مؤنث ہے احسن کا، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ۔ ہماری تو چت بھی ہے اور پٹ بھی ہے، ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تب بھی کامیاب، بہت بڑی کامیابی، اور کامیاب ہو کر تمہاری جو سطح ہے ذہنی اس کے اعتبار سے کامیاب ہو کر لوٹ آئے تو تم بھی مانو گے کہ کامیاب، تو ہمارے لیے تو ناکامی کا کوئی سوال نہیں۔ هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، سوائے 2 انتہائی عمدہ صورتوں کے تیسری کوئی صورت ہی نہیں۔ بہرحال حضور نکلے صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر، یہ میکسیمم نمبر ہے حیات طیبہ کے دوران آپ کے ہم رکاب جو لوگ نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، اس میں سب سے بڑی تعداد، منزل بمنزل کرتے ہوئے حضور تبوک تک پہنچ گئے۔ یہ سرحد ہے شام اور عرب۔ ہرقل موجود ہے 5-6 لاکھ کی فوج کے ساتھ، لیکن طرح دے گیا، مقابلے میں نہیں آیا۔ یہ ایک عجیب ہے، ہسٹورینز کے لیے یہ معاملہ ایک بڑا عقدہ سا ہے کہ کیا وجہ ہوئی، حالانکہ بالکل صاف بات ہے، ہرقل یہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، وہ تو بدبخت اپنی حکومت کے لالچ میں محروم رہ گیا، بیڑی بہت بڑی تھی آخر سلطنت روما، ورنہ تو وہ پہچان چکا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، علماء یہود ہوں یا علماء نصارہ، انہیں تو کوئی مغالطہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہے، وہ تو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لہذا وہ جانتا تھا کہ ان کے مقابلے میں آنے کے معنی کیا ہوں گے۔ غزوہ موتا میں بھی وہ پیچھے رہا، شرحبیل بن عمرو کو بھیجا 1 لاکھ دے کر، خود دیکھتا رہا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اب آ گئے تھے بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پاگل نہیں تھا،
20 दिन तक हुजूर तबूक में मुकीम रहे। वो जानता था कि ये वो मामला है कि चाहे छुरी खरबूजे पर पड़े और चाहे खरबूजा छुरी पर पड़े, बात एक ही होगी, लिहाजा वो तरा देगी। हुजूर ने भी इससे जायद इक़दाम नहीं फरमाया। यानी जो भी मोता के वाक़े से अगर कोई मुसलमानों के हौसले किसी दर्जे में पस्त हुए थे, या उस इलाके में अगर इलाके के लोगों पर सल्तनत रोमा की धाक बैठी थी, उसका आपने पूरा मदावा कर दिया। 20 दिन वहां मुकीम रहे और आस पास के तमाम रऊसा आए, किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया, किसी ने इताअत कर ली। पूरे इलाके में हुजूर ने धाक कायम करके और पूरी तरह कंसोलिडेट फरमाकर वहां से आप तशरीफ। और इसके बाद भी ज़हन में रखिए कि जब आपका इंतकाल हुआ है तो जैशे उसामा फिर तैयार था। ये तारीखी हकाइक है। यानी सल्तनत रोमा से टकराव का मामला हो या सल्तनत किसरा से, यह मामला खिलाफत राशिदा में इसका आगाज नहीं हुआ है। इस हकीकत को ज़हन में रखिए कि कोई अपने ज़हन में किसी और को उसका जिम्मेदार करार दे। यह पूरा अमल जो है इसका आगाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस किया। तबूक के बाद जैसे उसामा तैयार था और हजरत जैद ही के बेटे उसामा इब्न जैद को अब इसका सिपह सलार मुकर्रर किया गया। मरजुल मौत में सिर्फ इस वजह से कि हुजूर का मर्ज जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है वो रुका रहा जाए, वरना उसकी रवानगी हो चुकी। यह है दर हकीकत उस अमल का नुक्ते आगाज जो फिर अपने पूरे उरूज को पहुंचा है दौरान खिलाफत राशिदा। अब ज़हन में रखिए इस बात को, खिलाफत राशिदा दर हकीकत खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा है। जब बैत खिलाफत हुई है, मैं बहुत सी चीजें छोड़ रहा हूं, खिलाफत राशिदा के बारे में पूरी गुफ्तगू आज नहीं हो सकती। तारीख के बारे में जो मुगालते खुद उन लोगों के ज़हनों में बैठे हुए हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, अहले तशय्यो का जो नुक्ता नजर है वो हमें उससे सरोकार नहीं है। वो जो अकीदा चाहे रखें, जो व्यू उनके ज़हनों में बिठा दिया जाए, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो मुगालते अहले सुन्नत में पैदा हो चुके हैं उनका इजाला वक्त की एक अहम जरूरत है, वरना सख्त बदजनी है खिलाफत राशिदा। आम नौजवान आपको यह कहता हुआ मिलेगा, है क्या था बाहमी खाना जंगी, कुछ भी नहीं था, क्या लिए फिरते हो, बहुत बड़ा निजाम कोई कायम हुआ था। गोया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा कारनामा जो है उसकी नफी हो जाती है अगर खिलाफत राशिदा की नफी हो जाए। इसलिए कि जो असल हुज्जत है, यह मैं अर्ज कर चुका हूं कि खत्म नबूवत के एतबार से एक इज्तिमाई निजाम को कायम करके चलाकर दिखा देना, यह इत्माम हुज्जत का तकाजा था। और यह तकाजा बतमामो कमाल अगर पूरा हुआ है तो दौरान खिलाफत राशिदा पूरा हुआ है। इसलिए कि हुजूर की अपनी हयात तैयबा में तो यूं कहिए जदीद इस्तिलाह में कि इनकलाब की तकमील हो गई, बस अभी उसकी बरकत का ज़हूर तो पूरे तौर पर नहीं हुआ। आम तौर पर तो इनकलाब के बाद होता है कि कंसोलिडेट किया जाए उसे, पूरा एक सेटल्ड कुछ जमाना गुजर जाए तो उस निजाम की बरकत का ज़हूर होगा। जी चाहता है, लेकिन हिकमत खुदाबंदी, मशीयत इज़्ज़ी और उससे बढ़कर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इख्तियार
اختیار اس اتھارٹی کے معنی میں نہیں، اختیار عربی زبان میں کہتے ہیں قبول کر لینا کسی چیز کو. آپ کو چوائس دے دیا جائے اور آپ اس میں سے ایک کو پسند کر لیں، اسے آپ کا اختیار کہا جائے. ورنہ جی چاہتا ہے کہ حضور اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل کے بعد اب کچھ اور عرصے دنیا میں رہتے، تاکہ یہ جو ایک کثیر تعداد میں لوگ ایمان لائے تھے، یہ سن 9-10 2 سالوں میں ہوا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہ سب کچھ ہوا ہے سن 9-10 میں. یہ جو قبیلے کے قبیلے اور فوج کے فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہوئے، ان کی تربیت نہیں ہو سکی. وہ وقت ابھی اور درکار تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اب نئے لوگ آئے تھے اسلام میں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ ان کی تربیت فرمائیں. لیکن یہ معاملہ ذرا دوسری طرف چلا جائے گا. حضور کی شخصیت مبارکہ میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر وہ لمحہ جو اس دنیا میں بیت رہا تھا آپ پر انتہائی شاخ گزر رہا. بس فرض منصبی کی تکمیل ہوئی، جزیرہ نما عرب میں لیظہرہ علی الدین کلہ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کی طرف سے شہادت آ گئی، بندوں سے شہادت حضور نے لے لی. الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت. اب حضور مزید، ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیات دنیاوی کے دوران بھی اللہ سے کون سا بودھ تھا؟ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ خاص وقت بھی ہوتا ہے. وہ معیت، وہ قرب بتمام و کمال حاصل ہے، پھر بھی ایک حجاب سا، ایک پردہ سا تو ہے. آپ مزید اور زیادہ دیر کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے تیار نہ تھے. چنانچہ اس خطبہ حجت الوداع کے بعد 80-82 دن ہیں کل. اور جب مرض الموت کے دوران آپ نے خطبہ دیا ہے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، حضور بیمار تھے، ذرا سا افاقہ ہوا، حضور باہر تشریف لائے. حضرت ابوبکر نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے اشارے سے فرمایا نہیں، امامت جاری رکھو، اور خود حضرت ابوبکر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. اب حضور کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رکوع و سجود کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر کی امامت میں پوری جماعت نماز ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور اس کی نعمتوں میں سے حصہ پائے، اور چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے. اللہ کے بندے نے دوسری بات قبول کر. حضرت ابوبکر رو پڑے. عام لوگ نہیں سمجھے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، حیران ہوئے. حضور نے تو ایک بات کہی ہے، اور حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیا کہ بات کیا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ جو آخری وقت ہے آپ کا، ایک تو وہ الفاظ بار بار زبان پر آئے ہیں، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور آخری وقت میں جو الفاظ اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی. اب بس اب تو وہی رفیق اعلی مطلوب ہے. میں نے کبھی اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر کہیں موقع ملا تو جی چاہتا ہے کہ حضور سے شکوہ کریں گے کہ آپ نے اس معاملے میں محبت خداوندی کا وہ جو غلبہ تھا اس کی وجہ سے کچھ جلدی کی. ابھی یہاں بڑی ضرورت تھی اس انقلاب کا استحکام، تربیت. یہ نئے نئے قبیلے جو ایمان لائے تھے،
یہی وجہ ہے وہ جو کمی رہ گئی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کے بعد جیسے ہی حضور نے رحلت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، یخرجون من دین اللہ افواجا ہو گیا، لکھوکھا لوگ واپس گئے۔ ارتداد کا فتنہ کوئی فتنہ تھا، فتنہ تھا، نئے نبی مسیلمہ کذاب اور ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے مسیلمہ کے ساتھ لاکھوں کی نفری، مانعین زکات، نماز پڑھوا لو جتنی مرضی، زکات نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ذہن میں رکھیے اس بات کو، آپ صدیق اکبر ہیں، مرتبہ صدیقیت مقام نبوت سے بالکل متصل واقع ہوا ہے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پھر صدیقین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور شاید حکمت خداوندی میں یہ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کا اظہار مقصود تھا، ورنہ شاید دنیا کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ ابوبکر صدیق کے اندر بڑی نحیف الجثہ اور رقیق القلب شخصیت بظاہر، اندر کیسا فولادی انسان اور کیسی چٹان ایسی عظیمت اس اللہ کے بندے کے اندر موجود، عظمت صدیقی شاید پورے طور پر نمایاں نہ ہو پائے۔ کل 2.5 برس، لیکن اس عظیم انقلاب کے بعد کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، میں جدید اصطلاحات جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھیں، ان کو صرف اساطیر الاولین نہ سمجھیے، یہ اگلوں کے قصے ہیں، بات سمجھیں پورے طور پر۔ ہر ریولوشن کے بعد کچھ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس، ریئیکشنری عناصر یہ ہمیشہ ابھرتے ہیں۔ انقلاب کا یہ خاصہ ہے، مخالف قوتیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہم اس انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے تو وہ دبک جایا کرتی ہیں، بظاہر اس انقلاب کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں اور موقع کی طاق میں رہتی ہیں کہ اب جب کبھی ہمیں موقع ملے گا مناسب سٹرائک کریں گے۔ ان کو آپ ریئیکشنری فورسز کہیے، انہیں آپ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کہیے، جو چاہیں الفاظ دیجئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ وہ عناصر دبک جایا کرتے ہیں، لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی فضا سازگار دیکھتے ہیں وہ سٹرائک کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی فضا سازگار کیا ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو۔ مسلمانوں کے دلوں میں صدمے کی جو کیفیت ہے اس کا آپ اندازہ کریں۔ بہت سے لوگ تو اس کا تصور بھی کبھی نہ کرتے ہوں گے کہ حضور کبھی ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ جب حضرت عمر کا حال یہ ہو گیا ہو، تصور کیجئے کہ جذبات میں اور غلبہ حال کی کیفیت میں اس حد کو پہنچ گئے کہ تلوار سوت کر بیٹھ گئے کہ جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور جلال فاروقی کے سامنے دم مارنے کی کس کو مجال؟ دم بخود، ہاں مجال اگر تھی تو ابو بکر صدیق کو تھی رضی اللہ عنہ۔ آئے ہیں، سیدھے حجرے میں گئے جہاں حضور کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے۔ رکاوٹ اس لیے نہیں کہ حجرہ ہے اپنی بیٹی کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اگر کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں انتقال ہوا ہوتا تو رکاوٹ ہوتی۔ سیدھے گئے، پیشانی سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا، باہر آئے، خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ آپ سوچئے یہ جملہ کہنے کے لیے بھی کیسا جگرا چاہیے
کتنی ہمت چاہیے. نحیف الجثہ انسان، رقیق القلب انسان، جس نے غزوہ بدر میں بھی مشورہ دیا تھا معاف کر دیتا. وہاں بھی حضور کی رائے کے ساتھ متصل رائے تھی ابو بکر کی. کوئی فصل ہے ہی نہیں، بلا فصل کہیے تو انہیں کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں کوئی فصل پورے اس تاریخ کے دوران کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ حضور کی رائے ادھر ہو اور ابو بکر کی رائے ادھر ہو. بلا فصل کہیں کوئی فاصلہ نہیں. ان کے اندر تھا یہ کہ یہ جملہ کہہ سکے اس وقت کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے روئے روئے میں توحید خداوندی رچ بس چکی. جو محمد کو پوچھتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت. اور جو اللہ کا پجاری تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اسے مطمئن رہنا چاہیے، اسے موت نہیں آئے. وہ الحی ہے، زندہ و پائندہ، لا یموت، اس پر کبھی موت وارد ہونے والی. اور پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں. وہ الہ نہیں، وہ خدا نہیں، وہ معبود نہیں. ان سے پہلے بہت رسول گزرے ہیں. تو اگر ان کا انتقال ہو گیا یا وہ قتل کر دیے گئے تو کیا تم ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اس دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر کی تلوار نیام میں جا رہی ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی. بیعت ہوئی. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، اب جو چند منٹ ہیں صرف اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر اس قدر شواہد حضور کی طرف سے موجود ہیں کہ کوئی شخص ڈھٹائی اور ضد اور تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ لے تو باندھ لے. کون انکار کرے گا کہ امامت مرض الموت میں حضرت ابو بکر نے کرائی؟ کون کرے گا انکار؟ اور ذہن میں رکھیے یہاں نماز کی امامت اور ملی سیادت و قیادت یہ جدا نہیں ہے. یہ ہماری نماز نہیں تھی جس کے بارے میں کہا ہے علامہ اقبال نے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. یہ 2 رکعت کی امامت نہ تھی. یہاں ایک وحدت تھی دین و دنیا کی. مسجد نبوی کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے دوران اور اس کے بعد جو بھی خلیفت رسول ہے، سارے جتنے بھی جھروکے تھے مسجد کے صحن میں سب بند کرا دیے گئے سوائے حضرت ابو بکر کے. اسی مرض الموت میں خطبہ دیا ہے کہ مجھے ابو بکر کی جان اور مال نے جتنا کچھ مجھے فائدہ پہنچایا کسی اور کے جان و مال نے نہیں پہنچایا. یہ آخر کیا ہے؟ اس کے بعد بھی یہ سمجھا جائے کہ رہنمائی نہیں تھی. یہ ضرور ہے کہ حکم موجود نہیں ہے. امرہم شورا بینہم، اس پر چھوڑ کے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اب ان کا معاملہ ان کے مابین ہے. ایک امت برپا کی ہے. یہ امت جو ہے گڈلیاں چلنے والے لوگوں پر مشتمل نہیں ہے جنہیں شعور ہی نہ ہو، جو اپنے بھلے اور برے کی پہچان نہ رکھتے ہوں. یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جماعت جانتی ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے اور اس نے جو سب سے زیادہ اہل تھا اسے منتخب کیا. یہ مسئلہ تو پھر بھی بہرحال اہل سنت کے مابین
کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اشتباہ ہو. اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، جنہوں نے اس کی بھی نفی کی، مجھے نہ خلیفۃ اللہ کہو نہ خلیفۃ المسلمون کہو، میں تو خلیفۃ رسول اللہ ہوں، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. یعنی جو مشن محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی تکمیل میرا مقصد زندگی. خلافت راشدہ کوئی حیات حاکمہ عام معنی میں نہیں تھی، صرف ایک مسلمانوں کی حکومت، صرف قیام امن کے لیے کوئی اجتماعی انتظام، یہ چیزیں اس کے اجزاء ہیں. اس کا اصل مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل. اس لیے اس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا جائے، نبوت کے راستے پر خلافت. اس لیے کہ نبی کی دو بعثتیں، الی اہل العرب اور الی کافۃ الناس، ایک کی حد تک تمام فرائض بنفس نفیس نبی نے خود ادا کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے عمل کا آغاز فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے. اب اس مشن کی تکمیل ہے در حقیقت، جس کے لیے کہ یہ ادارہ خلافت وجود میں آیا. اور اس خلافت راشدہ میں جو پہلی خلافت ہے، خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے تو بڑے اہم واقعات اور معاملات اس کے ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. صرف یہ چیز اچھی طرح ذہن میں سمجھ لیجئے کہ اس کی اصل کنٹریبیوشن کیا ہے. اندرون ملک انقلاب محمدی کے خلاف اٹھنے والی تمام ریئیکشنری فورسز، تمام کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کے ساتھ نبردآزما ہو کر، ان سب کو کچل کر اور انقلاب محمدی کو مستحکم فرما کر حضرت ابو بکر صدیق انٹرنیشنل فیز جو ہے وہ جاری ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کا دور جو ہے وہ خلافت عمر ہے اور خلافت عثمان رضی اللہ تعالی. آغاز حضور نے فرمایا، تھوڑی سی پیش رفت دور صدیقی میں بھی ہو گئی، شامی فتوحات کا سلسلے کا آغاز ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے اصل، وہ تو ہے در حقیقت دور فاروقی اور دور عثمانی کا کارنامہ. لیکن یہ ہے کہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل جو حضور نے فرمائی، اس کے خلاف اٹھنے والی ہر قوت کا سر کچل کر اور مستحکم فرما کر اس انقلاب کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو، اور اس میں جس عظیمت کا معاملہ ہوا ہے ذرا ذہن میں رکھیے. یہاں بھی تقابل کیجئے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی. عمر وہ ہے کہ جنہیں عمر دی گریٹ دنیا مانتی ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی گالیاں دیا کرے، وہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرے. آپ نے، میں نے جو حوالہ دیا تھا دی 100 جو ابھی کتاب ایک چھپی ہے، اس میں حضرت عمر موجود ہیں رضی اللہ تعالی. کون انکار کر سکے گا؟ ان حضرت عمر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت کے حالات کی شدت دیکھ کر کچھ مصلحت بینی کا مشورہ دے رہے ہیں. حضرت ابوبکر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ چومکھی ایک دم شروع نہ کیجیے، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، حوصلے پست ہیں، حضور کی جدائی سے طبیعتیں جو ہیں بہت پشبردہ ہیں اور مزمحل ہیں. اب ایک طرف تو نئی نبوتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تو نبردآزما ہونا چاہیے، مطلب کوئی اختلاف نہیں، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ ان دو چیزوں پر سوچ لیجئے. ایک تو یہ کہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں ذرا کچھ نرمی کی جا سکتی ہے، وہ وقتی طور پر ہی صحیح. انہوں نے توحید کا انکار نہیں کیا، محمد کی رسالت کا انکار نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا انکار نہیں کیا،
زکات ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں کچھ تھوڑی سی مصلحت کو پیش نظر رکھیں۔ دوسرے یہ کہ یہ جیش اسامہ سلطنت روما کے ساتھ اس تصادم کو آگے نہ بڑھائیے فی الحال۔ جواب کیا تھا؟ جو جھنڈا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا ہو اس کو میں کیسے طے کروں؟ یہ خلافت تو نہ ہوئی، یہ ان کے مشن کی تکمیل کی طرف تو کوئی اقدام نہ ہوا۔ ان کے اٹھائے ہوئے قدم کو واپس میں اگر لے لوں تو پھر کیا فائدہ اس خلافت کا؟ اور حدیث بیان کی، حضور نے اپنے جنگ اور قتال کے خاتمے کے لیے، قرآن مجید میں بھی ہے یہ اور واضح حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ اہل عرب کا جو معاملہ تھا اس کے بارے میں واضح یہ ہدایت تھی، ان سے جنگ اگر بند ہو سکتی ہے تو اسی وقت جبکہ کلمہ شہادت جو ایمان کا لب لباب ہے اور نماز اور زکوٰۃ ان کی پابندی قبول کر۔ یہ کم سے کم ہے، منیمم ہے، اس میں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ موجود ہے، میں اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ عزیمت، الفاظ آتے ہیں اگر کوئی میرے ساتھ نہیں نکلے گا تو میں تنہا جنگ کروں، اور کیا ہے، اللہ تعالی کی تائید شامل حال ہوئی ہے، تمام قوتوں کو کچل کر اندرون ملک اس انقلاب کو اثر نو مستحکم کر کے، یعنی جو میں عرض کر رہا تھا کہ دل چاہتا ہے کہ یہ کام خود حضور کے ہاتھوں ہوا ہوتا تو شاید یہ استحکام اور عرصے تک چل سکتا، خلافت راشدہ کا سلسلہ صرف 25 برس کا نہ رہتا، ہو سکتا ہے 250 برس کا ہو جاتا، لیکن مشیت تیز دی، وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور ہو سکتا ہے آج پہلی مرتبہ میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کہ کیا عجب کہ اس مشیت کا پہلو یہی ہو کہ عظمت ابوبکر صدیق نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ اگر یہ سارے مراحل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس طے فرما دیے ہوتے تو ابوبکر صدیق کی عظمت کیسے ظاہر ہے؟ اس اللہ کے بندے نے تو حضور کی حیات طیبہ کے دوران تو اپنے آپ کو اس طرح گم کر دیا تھا محمد الرسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں جداگانہ تشخص ابو بکر کا نظر ہی نہیں آتا، اس طرح اپنی شخصیت کو ضم کیا ہے اور گم کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی علو مرتبت کا ظہور جو ہے وہ در حقیقت مشیت ازدی میں ہو سکتا ہے، واللہ عالم، کہ یہ سارا جو حکمت خداوندی ہے اس میں یہی مسئلہ پیش ہے۔ بہرحال یہ کارنامہ صدیقی ہے جو پھر تمہید بنا ہے کہ یکسو ہو کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں کوئی مسئلہ اب اندرون ملک عرب کوئی نہیں تھا جو پریشان کرے اور کوئی ایک دن بھی ان کی توجہ اپنی طرف منعطف کرے، پوری توجہات کو انہوں نے مرتکز کر دیا ہے اس بین الاقوامی مرحلے کی طرف، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جس کا ایک سیلاب پھر چلا ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ مصرع جو ہے بالکل صحیح ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔